الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز بہن بھائیو، آج میں آپ کو بغداد کے ایک مزدور بچے کا عجیب و غریب واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک پر مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ میری نظر ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ بہت ہی کمزور تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری تو کروں گا۔ میں نے کہا چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا لوگ 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شرط؟ دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی بات مکمل مانوں گا لیکن جب اذان ہوگی تب آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا تو بڑا عجیب بچہ ہے کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا میں شرطیں لگا کر جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اسے بتا دیا۔ جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ میں نے اسے اور کام دیا تو اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی، راستے میں اذان ہونے لگی تو اس نے کام چھوڑ کر نماز کو چلنے لگا۔ میرے بیٹے نے کہا یہ مٹی تھوڑی برابر کر، تو اس نے کہا تو چپ ہو جا، تیرے باپ سے بات ہو گئی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا، سحر کا وقت تھا تو میں نے اسے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ کہنے لگا مجھے روزہ ہے۔ رمضان تو نہیں تھا، دیکھیں میری عزیز بہن بھائیو، رمضان نہیں تھا لیکن نفلی روزہ تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے اسے 3 دینار دیے۔ میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا تھا میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن پھر میں اسے لینے گیا، لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتے میں آتا ہے، وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہتا ہے کہ میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے میں اس کے گھر اس کو لینے گیا، میں نے کہا چلو۔ کہنے لگا میری شرطیں تو یاد ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کام کروایا، 3 ہفتے وہ آتا رہا۔ 1 ہفتے گیا تو لوگوں نے کہا آج وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج وہ بیمار ہے۔ سنو میری عزیز بہن بھائیو، ذرا توجہ کیجیے۔ میں نے کہا کہاں گھر ہے؟ کہنے لگا بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچے گھر ہیں اس میں رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائیے۔ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میں اندر گیا۔ سنو میری عزیز بہن بھائیو کیا کہتے تو کہتے میں اندر گیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہوں؟ تو کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، امیر تو غریبوں کا پتہ کرنے نہیں آتے نا۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہتا ہے میں آپ کا انتظار ہی کر رہا ہوں۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا یہ رکھ لو، ایک انگوٹھی نکالی، یہ بھی رکھ لو۔ کہنے لگا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے جانا اور یہ انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے پاس جانا، اسے کہنا مجھے آپ سے ملنا ہے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ کی میرے پاس امانت ہے، پھر وہ آپ سے ملے گا تو یہ انگوٹھی نکال کے اسے دے دینا، پھر آپ کا کام ختم۔ حضور فرمانے لگے تیرا نام؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور تھوڑا وقت ہے، آج رات مجھے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے اللہ پاک سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ فرماتے ہیں میں آ گیا مگر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح سورج نکلا، میں گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں تھی ہر طرف۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں میں 2 آدمی لے کر جنازے پر گیا، پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ گئے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جنازہ پڑھا پھر اس کو دفن کیا۔ عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس گیا، اس کو بلایا، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر میں نے بلند آواز میں کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس۔ تو فرماتے ہیں وہ آ گیا، مجھے ایک کونے میں لے گیا تو کہنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ انگوٹھی، میں نے اسے انگوٹھی دے دی تو ہارون رشید چیخیں مار کے رونے لگا، انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ تو ہارون رشید کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ میں اسے اس کی قبر پر لے گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ نہ تو بتاتا ہے نہ اس نے بتایا، بتاؤ یہ کون تھا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو ہارون رشید کہنے لگا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا ہاں تیرا بیٹا؟ اور وہ مزدور؟ حضور یہ حضرت داؤد طائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کا مرید تھا، مجھے روز کہتا ابا تو نے بہت دولت سمیٹ لی ہے، مرتے وقت اسے سمیٹی نہیں جائے گی، اتنا حساب نہیں دے سکے گا تو، یہ روز ہمیں کہتا۔ آج وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چمک جائیں۔ ایک دن وہ چلا گیا، پھر کہنے لگا تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، دیکھو آج یہ مجھے واپس کر دی۔ ہارون رشید کہنے لگا وہ میرا مرشد
نکلا اور میرا پیر نکلا۔ دیکھیں میری عزیز بہن بھائیو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی گزارو۔ دیکھیں میری عزیز بہن بھائیو، سوچنے کی بات ہے کہ ایک مزدور بچہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ امت محمدیہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں انصاف ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی وہی خلوص ہے؟ کیا سچی محبت کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے؟ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ، شہرت، خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محلات کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا خلوص پسند ہے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں کا خلوص پسند ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی اس بغداد کے مزدور بچے کی طرح صاف ہو جائیں، خلوص والے ہو جائیں، اور ہم بھی امت کی پہچان و خلوص اور محبت اور انصاف سے دوبارہ زندہ کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔